یہ ایک تصویر ہے۔ 16 اپریل کو IMF نے پاکستان کے لیے ریلیف کا اعلان کرتے ہوئے $1.386 بلین کی ڈسبرسمنٹ کی منظوری دے دی۔ کیا یہ عمران خان کی 12 اپریل کو کی جانے والی تقریر کا اثر تھا، یا اس کی منظوری 18 اکتوبر 2019 کو یعنی 5.5 مہینے قبل ایونٹ 201 میں دے دی گئی؟ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ڈیوڈ مالپاس نے $50 ٹریلین زیرو بلکہ مائنس انٹرسٹ ریٹ پر قرض کی پیشکش کی ہے۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس تصویر کا دوسرا رخ، اس آئینے کی دوسری طرف، پس آئینہ۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 12 اپریل کو ایک تقریر کی جس میں انہوں نے IMF، ورلڈ بینک اور اقوام متحدہ سے اپیل کی کہ پاکستان اور باقی ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں ریلیکسیشن دی جائے، کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے معاشی اور معاشرتی طور پر یہ تمام ممالک اس قابل نہیں ہیں کہ وہ وقت پہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کر سکیں۔ اس کے جواب میں اسٹیفن ڈوجارک، جو کہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا UN کے سیکرٹری جنرل بھی عمران خان کے نقطۂ نظر سے متفق ہیں اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان ترقی پذیر ممالک کو کورونا وائرس کے معاشرتی اور معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے ان کے قرضوں کی ادائیگی میں ریلیکسیشن ملنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں 16 اپریل کو IMF نے پاکستان کو $1.386 بلین کی ڈسبرسمنٹ کی منظوری دے دی۔ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور ان کی آواز کو ایک بار پھر انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی۔ تاریخ کے صفحات پہ یہ کریڈٹ بہرحال عمران خان کے کھاتے میں لکھا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عمران خان کی بجائے کوئی بھی یہ بات کہتا تو یہ ریلیکسیشن مل ہی جانی تھی، اور اگر کوئی نہ بھی کہتا تو اس ریلیکسیشن کا فیصلہ 18 اکتوبر کو ایونٹ 201 میں ہی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ ایونٹ 201 کیا ہے تو اس پر میری ڈیٹیل ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پریسائزلی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 18 اکتوبر 2019 کو نیو یارک کے دی پیری ہوٹل میں ایونٹ 201 کا انعقاد ہوا۔ اس کے آرگنائزرز جان ہاپکنز بلومبرگ اسکول آف پبلک ہیلتھ، ورلڈ اکنامک فورم اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن تھے، جبکہ اس کے شرکاء کا تعلق بڑے بزنس گروپس، ہائی رینکڈ اسٹیٹ آفیشلز، ٹاپ کلاس ہیلتھ کیئر آفیشلز اور بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز شامل تھے۔ اس ایونٹ کا مقصد تھا ایونٹ 201 ایک گلوبل پینڈیمک ایکسرسائز، یعنی ایک عالمی وبا سے نمٹنے کی تیاری۔ واضح رہے کہ اس ایونٹ میں 18 اکتوبر کو کورونا وائرس کے پھیلاؤ، 18 ماہ تک اس کے ویکسین کی عدم دستیابی اور ان 18 ماہ میں 6.5 کروڑ لوگوں کے مرنے کی پیشن گوئی کورونا وائرس کے پھیلنے سے 70 دن پہلے ہی کی جا چکی تھی۔ اس ایونٹ کا تیسرا سیگمنٹ تھا فائنانس ڈسکشن۔ یہ سیشن تقریباً 40 منٹ کا تھا۔ اس میں سے میں نے صرف آج کے ٹاپک کے لحاظ سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، جن کے نکات یہ ہیں۔ اس کلپ کے شروع میں خاتون ہوسٹ کہتی ہیں کہ اگر یہ فرضی عالمی وبا 18 اکتوبر کو شروع ہوتی ہے تو اس کے 3 ہفتے بعد یعنی 29 نومبر کو کیا حالات ہوں گے۔ اس کے بعد ایورل ہینز اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہیں۔ ایورل ہینز کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ باراک اوباما کے دور میں ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہ چکی ہیں، جبکہ اس سے پہلے وہ CIA کی تاریخ کی پہلی خاتون ڈپٹی ڈائریکٹر رہی ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر میں وہ کہتی ہیں کہ میری رپورٹس کے مطابق کچھ ممالک کی حکومتیں گر چکی ہیں، جبکہ بہت سے ممالک میں حکومتیں شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ اس لیے بہت سی حکومتیں امداد کی منتظر ہیں تاکہ کاروباری حکومت کو چلایا جا سکے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت سے ممالک کو گرنے سے بچانے کے لیے امداد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر حکومتیں گر گئیں ہمیں اس وبا سے نمٹ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا اور اس سے مزید زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، مثلا ٹیررسٹ گروپس دوبارہ سے فعال ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن کی سینئر وائس پریزیڈنٹ صوفیا بورجیس کہتی ہیں کہ اس طرح کے حالات میں جبکہ حکومتیں گر رہی ہیں اور ہر طرف سیاسی ہلچل اور افراتفری کا عالم ہے،
یونائٹڈ نیشن نے اس کورونا پینڈیمک کو ایک بڑا میڈیکل اور ہیومینیٹیرین بحران قرار دیا ہے، اور یونائٹڈ نیشن نے پینڈیمک سے متعلق ٹرسٹ فنڈ سے فنڈز کنٹریبیوشن کی اپیل کر دی ہے۔ اس کے بعد ٹیموتھی ایونز کہتے ہیں، جو کہ سابقہ سینئر ڈائریکٹر ورلڈ بینک، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے اور حکومتوں کو گرنے سے بچانے کے لیے سرمایہ کہاں سے آئے۔ اس کے لیے ایک سجیشن تو G20 ممالک کے فائنانس منسٹرز ہیں، جبکہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ڈیوڈ مالپاس نے $50 ٹریلین زیرو بلکہ مائنس انٹرسٹ ریٹ پر قرض کی پیشکش کی ہے۔ ذرا اس بات کو دوبارہ سنیں کہ اس کے لیے ایک سجیشن تو G20 کے فائنانس منسٹرز ہیں، جبکہ ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ ڈیوڈ مالپاس نے $50 ٹریلین زیرو بلکہ مائنس انٹرسٹ ریٹ پر قرض کی پیشکش کی ہے۔ جی ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ نے نوٹ کیا کہ کس طرح 6 مہینے پہلے ہی آج کے حالات کی ہو بہو پروجیکشن اس ایونٹ میں کی گئی، اور کس طرح CIA اور سیکیورٹی ایجنسیز نے کورونا وائرس کے نتیجے میں قومی حکومتوں کے گرنے، پرتشدد مظاہروں اور سیاسی انارکی کی پروجیکشن کی، اور پھر کس طرح اقوام متحدہ نے IMF اور ورلڈ بینک سے پاکستان اور اس جیسے ترقی پذیر ممالک کے قرضوں میں نرمی کی اپیل کی، اور پھر کس طرح IMF عمران خان جیسے کسی ترقی پذیر ملک کے وزیر اعظم کے تقریر کے رد عمل میں $1.386 بلین کی ڈسبرسمنٹ کی منظوری دیتا ہے، اور پھر دنیا کی میڈیا پر ایک تصویر آ جاتی ہے، اور وہ تصویر یہ ہے جس کی کہانی آج ہم نے بیان کی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ میری اس ٹاپک پہ یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایونٹ کے بارے میں اردو اور ہندی میں آپ کو انٹرنیٹ پر کوئی معلومات نہیں ملیں گی۔ یہ معلومات آپ کو صرف ہمارے چینل پس آئینہ پر ملیں گی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔